آج آیت الکرسی کا ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یہ عمل آپ نے صرف ایک دن کے لیے کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تمام آیتیں ہر مسلمان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا اور سننے کے بہت سے فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آیت الکرسی بہت مبارک سورہ ہے، اس کی بہت سی فضیلت ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس کے علاوہ جب گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھیں گے تو فرشتے آپ کی پوری رات حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی جس کو پڑھ کر اگر آپ کوئی بھی مراد مانگیں، کوئی بھی حاجت مانگیں، کوئی بھی نیت کر کے بیٹھے تو وہ انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں، آپ رزق کے حوالے سے، قرض کی ادائیگی کے حوالے سے پریشان ہیں، شادی کے حوالے سے، اسی طرح اگر آپ نوکری کے حوالے سے، گھر میں سکون کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے پریشان ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو ہم نے صرف آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ آج کا وظیفہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے زندگی میں ایسا وظیفہ نہ ہی دیکھا ہوگا، نہ ہی پہلے کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو شروع میں بتا دیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی آیت الکرسی ہے، اس کے کل حروف 170 ہیں۔ قرآن کریم کے 170 حروف ہیں۔ آپ نے اسی تعداد یعنی کہ 170 مرتبہ پڑھ کر جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا پریشانی کے عالم میں خواتین پڑھیں، مرد حضرات پڑھیں، اس عمل کو دن میں ایک مرتبہ لازمی کر لیں۔ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں۔ یا آپ رزق کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی، دولت کے لیے پڑھیں تو دولت کی فراوانی ہوگی، محبت کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ جائز محبت کا حصول ہوگا، یا آپ بہت سی چیزوں کے لیے پڑھنا چاہیں تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا وظیفہ، ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے فائدہ ہو۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی ترقی پر نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا ہے، جنت اس پر واجب کر دی جائے گی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی زبردست آیت الکرسی کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جس کو لگتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ یا بندش ہے، تو یہ وظیفہ ان تمام کے لیے ہے جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، پریشانی کے عالم میں اتنے لاچار اور بے بس ہو چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ انشاءاللہ آج اس وظیفے میں آیت الکرسی کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام کا واضح بیان ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی بندش یا رکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ہے، جس کے بارے میں یہ ارشاد ربانی ہے، یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جس گھر میں پڑھا جائے گا، وہ گھر جادو ٹونے اور ہر قسم کی جنات سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آیت الکرسی کے بہت معجزات ہیں جس کی مثالیں ہم اپنے بزرگوں سے سننے ملتی ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی جن، سانپ یا کسی چھپکلی کے روپ میں آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اور آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں آنکھیں بند کر کے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر ہلکے ہاتھ سے تالی بجائیں اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ اگر جنات ہوں گے تو غائب ہو جائیں گے، اگر عام چھپکلی یا سانپ ہوگا تو غائب نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ گھروں میں بھی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو اس کے لیے بھی آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی
اول آخر درود پاک پڑھ کر ایک گلاس پانی میں دم کر کے اپنے گھر کی دیواروں پر چھڑکیں، انشاءاللہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ آیت الکرسی کا ایک اور عمل یہ ہے کہ گھر میں اگر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ خود رکھ کر بھول جاتے ہیں یا پھر کوئی غیبی طاقت ان کو غائب کر دیتی ہے تو انشاءاللہ آیت الکرسی کے چھوٹے سے عمل سے مل جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ ایک کاغذ پر گم ہونے والی چیز کا نام لکھ کر اس پر 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور اس کاغذ کو سوتے وقت روزانہ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ اس چیز کا بہت جلد خواب کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نقص و عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اس کی ملکیت میں ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے قبل کا ہو یا بعد کا ہو، امور دنیا کو ہو یا آخرت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے اور اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عصمت بے نہایت ہے۔ انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس پر جو واجب اور لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کی توحید کے ہر پہلو کا ادراک کرے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے اندر اس طرح رائج کرے کہ شرک و کفر کے اندھیروں میں توحید کا علم بردار بن کر لوگوں کی توحید کی طرف رہنمائی کرے۔ اللہ والو، اسی طرح آیت الکرسی ہماری کردار کشی کرتی ہے۔ اپنے رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اپنے رب کی صفات و احسانات اور اس کی بڑائی، قبر پائی اور شان کیا ہے، اس طرف ہماری توجہ کو مرکوز کرتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ آیت الکرسی کے بے شمار فائدے جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو آج آیت الکرسی کا یہ خاص وظیفہ جس طریقے سے بتایا جائے گا آپ نے اس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار، آپ کی نسلیں، ہر شے رب کی حفاظت میں چلی جائے گی، اور جو چیز رب کی حفاظت میں چلی جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کا نقصان پہنچا نہیں سکتی، کیونکہ رب سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آج تک کوئی ایسی طاقت نہیں جو رب کا مقابلہ کر سکے۔ اور آیت الکرسی جو آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ الحمدللہ آیت الکرسی ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو نہیں آتی تو آپ سکرین پر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ سورہ بقرہ قرآن مجید میں آسانی سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو، کس قدر اونچا اور وسیع ہے، بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ زمین کو دیکھو کس طرح ہموار ہے کہ ہمارا بصیرہ اس پر آسان بنا دیا۔ چاند، ستارے، سورج اور دیگر مخلوقات سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے۔ سمندر کو دیکھو کس طرح جوش مارتا ہے لیکن کنارے پر آ کر کسی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا۔ یہ اللہ کی حاکمیت ہے، یہ ہر شے اللہ کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اللہ والو، یہ وہ کمالات ہیں، وہ معجزات ہیں جو انسان کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ تھامے تو دنیا تباہ ہو جائے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کائنات کا نظام خود ہی نہیں چل رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا مدبر ہے، اس کا ناظم ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو منظر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟
میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو، آیت الکرسی سب سے طاقتور ترین آیت ہے۔ اللہ والو آج اس آیت کا جس کو اللہ کے حبیب نے طاقتور کہا ہے، عصمت والی کہا ہے، برکت والی کہا ہے، اس آیت الکرسی کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کسی بھی نماز کے فوراً بعد پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے 7 نسلوں کے رزق، دولت، کامیابیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، حمل کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جن کا حمل گر جاتا ہے، بے اولادی ہے، بے روزگاری ہے، کاروبار میں رکاوٹیں، بندشیں، مسائل ہیں، آج آیت الکرسی پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آپ جس کو اپنی رب کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ اولاد کی کامیابی ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، دفتر ہے، حمل کی حفاظت، یعنی جو کچھ آپ رب کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، نیت کر کے آپ نے ایک بار سب سے پہلے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے۔ وہ نام ہر کسی کو آتا ہے، آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے کہ اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اے کھولنے والی ذات۔ یا وہابو رکاوٹوں کو کھول دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آج یا وہابو پڑھیں، ایسے ایسے راستے بنیں گے، آپ ایسی کامیابی کی طرف نکل پڑیں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی، اور آپ پچھتائیں گے کہ کاش آیت الکرسی کا یہ خاص وظیفہ پہلے ہمارے ہاتھ لگ گیا ہوتا، تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ جو وقت گزر گیا وہ ہاتھ نہیں آ سکتا، اس لیے آج اس وظیفے کی قدر کریں۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے پہلے تو آپ کے رزق میں جو بندشیں ہیں، کاروبار میں جو بندشیں ہیں، روزگار میں جو بندشیں ہیں، گھر کے سکون اور برکت میں جو مسائل ہیں، یا وہابو سے ایک بار جب تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی تو آپ نے فوری طور پر اب رب کریم سے رزق اور دولت میں فراوانی کے لیے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے بتا رہا ہوں کہ یا وہابو پڑھنے سے پہلے تو آپ کے کاروبار میں، روزگار میں، رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں، یا وہابو پڑھنے سے وہ تمام کھل جائیں گے۔ اب فوری طور پر آپ نے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے، گھر میں سکون کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، رشتوں کے بہتری کے لیے، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابراہیم اس دنیا سے کوچ کر گئے، لوگوں نے آپ کو ابتر کہا، بے نسلہ کہا، طرح طرح کے طعنے کسے۔ اللہ کے حبیب کی دل آزاری ہوئی، اللہ کے حبیب پریشان تھے کہ آسمان سے جبرائیل تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے رب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں کوثر نہیں کثیر سے نوازیں گے، اور آج اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو رہتی دنیا تک
کثیر سے نوازا اور کفار آج سے کئی برسوں پہلے تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر بے اولادی کا سب سے بڑا خاتمہ ہے۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ جس کو حمل نہیں ٹھہرتا وہ یہ وظیفہ پڑھے، حمل ٹھہرتا ہے ضائع ہو جاتا ہے وہ بھی یہ وظیفہ پڑھے۔ آج جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ رزق، پیسہ، دولت، گاڑی، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ کھلی آنکھوں سے کمالات کو دیکھیں گے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آسمان بھی 7، زمین بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پڑھنے کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ پہلا وظیفہ یا وہاب پڑھنے سے آپ کے تمام راستے کھل جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ پھر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آیت الکرسی کو توجہ اور دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ کریم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشرف المخلوقات کے طور پر امت دی گئی، اور صحابہ کرام نے اللہ سے پوچھا، اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے طاقتور آیت کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے طاقتور آیت ہے۔ اسے پڑھنے والا رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اسے پڑھنے والا زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسے پڑھنے والا طاقتور جادو، جنات اور ہر طرح کے مسائل سے رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں لاکھوں روپیہ تباہ برباد کرتے ہیں۔ جعلی پیر فقیر لاکھوں کا ہدیہ لے کر جادو کے، جنات کے اور اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان کا خاتمہ کرتے ہیں، توڑ کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ آج اللہ کے حبیب کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے سکون اور برکت میں بندش ہے، آپ کے کسی بھی کام میں بندش، رکاوٹ یا جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ اپنے گھر بیٹھ کر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ آپ نے آخر میں آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے۔ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، یہ وظیفہ آپ کو گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھنا چاہیے، سفر کے دوران پڑھنا چاہیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہیے، کسی بھی میٹنگ میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہیے، اپنے مد مقابل پر غلبہ پانے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ آپ یہ وظیفہ جب بھی آپ خود کو کمزور محسوس کریں، بیماری میں، لاچاری میں، بے بسی میں، مجبوری میں، سفر میں، امتحان میں، کہیں بھی آپ اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، رب کی غیبی حفاظت، غیبی مدد چاہتے ہیں، تو یہ 3 اعمال پڑھیں۔ پہلے نمبر پر یا وہابو، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر اور تیسرے نمبر پر ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جس کو زبانی آتی ہے بہترین ہے، اگر کسی کو زبانی نہیں آتی تو یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھا رہا ہوں۔ آپ نے آیت الکرسی کو ایک بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، نظر بد، حسد رہتی ہے، بچوں پر یہ 3 اعمال، یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر پھونک مار دے، بچہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ اپنے پر پھونک مار لیں، اپنے کاروبار پر دم کر لیں، پانی کے گلاس پر یہ 3 اعمال پڑھ کر پانی کا دم کیا پانی بیمار کو پلائیں، شفا ہوگی۔ نظر بد، حسد، جادو جنات میں ملبوس بچوں کو پلائیں، خود پئیں، انشاءاللہ یہ دم کیا پانی آپ کے ریشے ریشے سے تمام جادو جنات کے اثرات، تمام بیماریوں پریشانیوں کو نکال پھینکے گا۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ عمل مکمل ہو گیا، آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے توبہ کریں اور ضد کر کے
اپنے لیے دعا کریں۔ آپ آج یہ 3 اعمال پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ بہت سے لوگ اس ویڈیو کو لاپرواہی میں چھوڑ دیں گے، کوتاہی میں چھوڑ دیں گے۔ ہو سکتا ہے میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگا ہے، لیکن میں نے ایک ایسا طاقتور راز آپ کے حوالے کیا ہے، جو ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لے گا وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔